بچے کو ایک اچھا انوائرمنٹ دینے کا، یا پھر کسی اور سے، آپ نے جیسے لیڈرز کا ذکر کیا، ماں کے علاوہ کسی اور لیڈر کو اس کے قریب نہ جانے کا یا اس پہ اتنا زیادہ ایکسیس نہ دینے میں سب سے زیادہ رول کس کا ہوتا ہے؟ دیکھیے ایکسیس نہ دینا، سب سے ملنا ملانا، میں اس چیز کے بالکل خلاف نہیں ہوں کہ آپ ان کو ملنے ملانے نہ دیں یا آپ ان کو کسی کے پاس لے کے ہی نہ جائیں. میں صرف اس چیز پہ ہوں کہ تھوڑا سا لمٹ کر لیا جائے، اور اگر کوئی اور آتا بھی ہے تو آپ سب کو آن بورڈ رکھیں. آپ ان کو بتائیں کہ بھائی یہ میرے گھر کے اصول ہیں میرے بچوں کے لیے. فار ایگزامپل اگر میرا بچہ باہر کی چیز نہیں کھائے گا تو اٹس مین وہ نہیں کھائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ سیٹ اے رول ان مائی ہوم کہ بھائی بچہ چاکلیٹ نہیں کھائے گا یا بچہ باہر کی چیزیں نہیں کھائے گا، اور آپ آئیں اور آپ بچے کو لے کے دے رہے ہیں. الٹیمیٹلی بچہ کیا سوچے گا کہ ماں تو ظالم ہے، ماں تو بری ہے. پرابلم آ گیا نا. تو یہاں پہ پرابلم ملنے کا نہیں ہوتا، پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا ہماری بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. تو سب کو آن بورڈ ہونا بہت ضروری ہے کہ سب کو پتا ہو کہ بھائی اس گھر کے کیا رولز ہیں اور اس گھر میں کیا انہوں نے گول سیٹ کیے ہوئے اپنے جن کو انہوں نے اچیو کرنا ہے، اور ان رولز کے مطابق ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. تو میرے خیال سے کہ سب کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اسی کے لیے مطلب جو ہم نے گول رکھا ہوا تھا اس کو اچیو کرنے کے لیے پھر ہم تھوڑا سا لمٹ کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا تو پھر ایک لمیٹڈ انٹریکشن پھر زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس میں سب سے زیادہ سپورٹ کس کا ہونا چاہیے؟ سپورٹ اوبیسلی فادر کا ہونا چاہیے. مطلب جو بچوں کا باپ ہے وہ اگر گھر میں ماحول کریٹ نہیں کرے گا تو ماں اکیلی بھی کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ تربیت ہم کرنے نہیں دیتے ماں کو بچپن میں، لیکن بعد میں سارا جو قصور ہے وہ ایک ماں پہ ہی جاتا ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. بلیم کرنے کے لیے ہم اسی کو آگے رکھتے ہیں، بالکل اور تربیت میں ہم اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. اور تربیت پہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ماں کو کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے، اس پہ ہم ماں کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. لیکن کل کو اگر بچہ کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو پھر ہم اس کو بلیم کر دیتے ہیں کہ بھائی ماں بری ہے. لیکن اس میں پھر یہ دونوں طرف ہے. کسی جگہ پہ ماں کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن اس کو کرنے نہیں دیا جاتا، لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایسے بھی ہے کہ ماں کے پاس موقع ہوتا ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بچوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. بالکل بالکل. وہاں پہ وہی مار دھاڑ چل رہی ہوتی ہے، وہی نیگیٹو ری انفورسمنٹ اور پنشمنٹس اور یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، جس سے بچے، آپ دیکھیں ہمارے کلچر میں آپ کہیں کسی مارٹ پہ چلے جائیں، آپ کہیں کسی مارکیٹ میں چلے جائیں تو آپ کو بہت ذرا، مطلب میرے لیے تو یہ بڑا ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے کہ بچے ذرا سی کوئی ضد کرتے ہیں تو مائیں ان کو مار دھاڑ کر رہی ہوتی ہیں. اور میرے لیے وہ بہت مطلب ایک ڈسٹربنگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ ان کو کیوں نہیں یہ سمجھ میں آ رہی کہ اگر یہ آج مار رہے ہیں تو کل کو انہوں نے اللہ کو جواب بھی دینا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے بچوں کو 2 لگا لیے تو آپ مطلب یہ آپ کا حق تھا، آپ کا حق نہیں تھا. بچے از ناٹ یور پرسنل پراپرٹی. بچے آپ کی پرسنل پراپرٹی بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے ان کے بارے میں سوال کرنا ہے کہ بھائی میں نے آپ کو یہ دیے تھے تو آپ نے ان کو کیسے ڈیل کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بچے نماز پڑھتے ہوئے ان کو اوپر چڑھ جاتے تھے، وہ سجدہ لمبا کر دیتے تھے بچوں کی وجہ سے. تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ماریں دھاڑیں یا ان کو سخت ڈانٹیں یا ان کو، بلکہ ان کو کبھی ڈپریشن ہوتا تھا یا کبھی وہ پریشان ہوتے تھے تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ ان کے سامنے بچے لائے جاتے تھے تاکہ وہ بچوں کو دیکھ کے بہت حشاش پشاش ہو جاتے تھے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. مطلب جیسے ایک پبلک اسپیکر ہیں تو بڑی آئی تھنک سلمان آصف صدیق صاحب ہیں، تو بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی انسان کی نارملٹی کا لیول چیک کرنا ہے نا تو اس کو 1 گھنٹہ بچوں کے ساتھ چھوڑ دیں. اگر تو وہ نارمل رہتا ہے نا، نارمل بیہیو کرتا ہے تو اٹس مین وہ نارمل ہے. اور اگر وہ مطلب اس کی بس ہو جاتی ہے، وہ وہاں سے بہت اکتا کے نکلتا ہے تو اس کو اپنے علاج کی ضرورت ہے، وہ نارمل نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے لیکن ہم نے اس کو بالکل الٹ دیا ہے.